ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ پر جان بھی غور سے سنیے گا۔ اور سنو، اب یہ جو جان قربان کرنے کا سبب ہے وہ سبب تاجدار ختم نبوت ہے۔ اب یہ بکواس سنیے گا اس کی۔ خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، کلپ تو آپ نے سنا اور نیچے دی گئی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، سب نے ہی دعوت توحید دی ہے اور اپنی قوم کو شرک سے دور رہنے کے لیے کہا، شرک کو چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ اور سورۃ لقمان ہے، فرمایا اذ قال لقمان لابنہ فہو یعظہ لا تشرک باللہ۔ جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو پہلی نصیحت یہی کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وجہ بھی بتا دی کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو سوائے شرک کے سب کو معاف کر دے گا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اچھا، مشرکین مکہ بھی شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اللہ کا حصے دار بتوں کو بناتے تھے، جیسے کہ سورۃ نوح کی آیت ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ ہمیں یہ سارے بتوں کے نام ہیں جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہیں، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے بتوں کے نام ہیں۔ اور پھر مشہور بتوں کے نام بھی ہیں، لات، منات، عزا، یہ سارے نام ہیں۔ یہ ہر کسی کا اپنا بت تھا کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو مختلف بت تھے، لیکن قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کسی ایسی جگہ پھنس جاتے جہاں پر کوئی راستہ ممکن نہ ہوتا، مثلا سمندر میں طوفان آیا تو وہ پھنس گئے، پھر کہتے تھے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو پھر اللہ کو خالص ہو کر پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کو پکارتے۔ جب باہر آ جاتے تھے اس مصیبت سے، اس ظلم سے، پھر کہتے تھے نہیں، ہمیں تو بتوں نے بچایا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو میرے معزز سامعین، یہ کیا کہہ رہا ہے ظالم؟ ذرا آپ بھی تو سوچیں کہ اس کے کلپ میں اس نے اللہ رب العزت کو کیا کہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، شرک کو ہر نبی نے منع رہنے سے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ شرک سے باز آ جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ پر یہی محنت کی۔ تو میرے معزز سامعین، آج یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی، ایک بندہ تھا، خیر بنا ہوا تو لطیفہ ہی ہے، بات حقیقت ہے۔ ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں منت مان لی، اور منت مانگنا جائز ہے، نظر حدیث پاک میں بھی آتا ہے اگر تم نظر کے روزے یا کوئی بھی نظر مانو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال دے گا تو میں
اللہ رب العزت کے یہاں دیگیں بناؤں گا۔ جب باہر آ گیا تو پھر شرک کرنا شروع کر گیا، پھر کہنے لگا کون سی دیگیں، میٹھی یا نمکین؟ تو میرے معزز سامعین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ شرک کر بیٹھتے ہیں، پھر اپنے لیے تعویلیں ڈھونڈتے ہیں کہ اب بچنا کیسے ہے یہاں سے۔ تو پہلے سے ہی ایسا کام نہ کریں کہ جس پر جو ہے وہ گرفت ہو، پکڑ ہو۔ تو میرے معزز سامعین، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے یہاں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ نہ ہو کہ پھر ہم اللہ کو خالصتاً کر کے پکاریں، جب ہماری مصیبت ختم ہو جائے تو مشرکین مکہ کی طرح پھر ہم نے کہے فلاں پیر نے کیا، فلاں بندے نے کر دیا جی، اس نے قبر سے آ کے یہ کر دیا، اس نے قبر سے آ کے ہماری مدد کر دی۔ تو ایسی بات میرے معزز سامعین ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر اور مطلق ذات ہے۔ وہی انسان کو چاہے تو عزت دے سکتا ہے، وہی انسان کو چاہے تو ذلت دے سکتا ہے۔ خود اس نے ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔